السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حمزہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں تجوید کا ایک کورس، جس کے اندر تمام قواعد جو ہیں تجوید کے، تمام بنیادی قواعد ہم پڑھیں گے، اور ساتھ مخارج تجوید کے انشاءاللہ۔ اگر اس کورس کے اندر آپ مکمل میرے ساتھ رہیں گے، کورس کے اختتام پر انشاءاللہ آپ جو تجوید کے جتنے بھی بنیادی قواعد ہیں وہ انشاءاللہ تمام کے تمام سیکھ جائیں گے، اور اچھا انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ یہ جو کورس ہے یہ تمام بنیادوں پر مشتمل ہے، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، نوجوان، ہر عمر کے بچے انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو اہم نکات ہیں جس پر ہم بات کرنے والے ہیں، سب سے پہلے آ جائے گی ہمارے پاس، اس کے اندر آ جاتے ہیں تجوید کا تعارف، تجوید کی اہمیت اور تجوید کی ضرورت۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تجوید کا تعارف۔ جس طرح ہر زبان کے اندر اس کا ایک ایکسنٹ ہوتا ہے، بولنے کا لہجہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ جس کو اہل زبان جس طرح سے بولتے ہیں، تو اسی طرح سے عربی کا بھی ایک طریقہ ہے، عربی کو بولنے کا، اس کو سمجھنے کا۔ اس کو ہم تجوید کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، اور صفات لازمہ کے ساتھ کہ جو لفظ ہے وہ کہاں سے ادا ہوگا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد لفظ موٹا ہے، باریک ہے، اس کے اندر صفات کون سی ہیں، کوالٹیز کون سی ہیں اس لفظ کے اندر، یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تجوید کے جو ہے وہ انٹروڈکشن ہے، اس کا تعارف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں تجوید کی اہمیت اور امپورٹنس۔ تو تجوید کی اہمیت سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے، اقرأوا القرآن بلحون العربی و اصواتکم، قرآن پاک کو پڑھو قرآن عرب کے لہجوں کے اندر اور عرب کی زبانوں میں۔ تو سب سے پہلے عرب کا لہجہ آپ اس کو اسی وقت ہی آ سکتا ہے جب آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو پتہ ہوں گے کہ لفظ کو ہم نے کہاں سے ادا ہونا ہے، حلق سے کون سے لفظ ادا ہوں گے، اسی طرح ہمارے پاس شفتین سے کون سے لفظ ادا ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی، تبھی ہم عرب کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور عرب کی طرف پڑھنے کے لیے ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی ہم عرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بیکاز ڈیفینیٹلی جو ہمارے پاس اہل عرب ہیں وہ تجوید کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس جو تجوید کی اہمیت کے جو مین سب پوائنٹس ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں تجوید کی ضرورت کیوں ہے۔ کیونکہ آج کے دور کے اندر قرآن پاک سے دوری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے بعد قرآن پاک کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو لوگ صحیح نہیں پڑھتے، اس کے لیے ہم تمام چیزیں تجوید ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو، تاکہ ان کا قرآن پاک اچھا ہو، قرآن پاک کے تو ان کا دل لگے، اچھی آوازوں میں پڑھیں گے ان کو دل لگے گا۔ تو تجوید کے اندر جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے مخارج الحروف، حروف کے مخارج۔ اب سب سے پہلے بات جو سمجھنے کی ہے وہ ضروری یہ ہے کہ مخارج کہتے کسے ہیں۔ مخرج کی جمع ہے مخارج، اور مخرج کہتے ہیں کسی کے نکلنے کی جگہ کو۔ تو مخارج بیسیکلی کہتے ہیں کہ حروف کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو مخارج کا مطلب ہوا حروف کے نکلنے کی جگہ۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو 29 حروف ہیں وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس کے لیے علماء نے مخارج الحروف 17 جو ہمارے پاس مخارج ہیں حروف کے، وہ 17 ہیں، 17 ہیں، ان کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ یہ حروف ہمارے پاس جو حلق سے ادا ہوں گے، یہ شفتین سے ادا ہوں گے، اور یہ مختلف جگہوں سے کیسے ادا ہوں گے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 17 مخارج ہیں حروف کے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسز کے اندر جو ہے وہ کیٹیگرائز کریں گے، اور یہ تمام 17 جو حروف کے مخارج ہیں ان کو پڑھیں گے، اور ساتھ پریکٹیکلی بھی ہم دیکھیں گے، ساتھ ڈائیگرامز کے ساتھ ہم دیکھیں گے، پکٹوریل فارم کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہمیں حروف کہاں کہاں سے ادا ہونے چاہیے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے اس پوری کورس میں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مکمل کورس دیکھیں گے جو کہ بالکل فری ہے، فی سبیل اللہ ہم کروا رہے ہیں، اگر آپ مکمل ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ آپ بہترین قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔